الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب ألا وهي القلب. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ فقال يا رسول الله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو دنیا میں سنبھلنے کا موقع دیا ہے. اس کو یہ شعور، یہ حس عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی آخرت کی تیاری کر سکے. اس کے لیے اللہ نے قرآن و حدیث کو بھیجا ہے اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے آ کر ہر موڑ پر ہماری مکمل رہنمائی فرمائی ہے. دین یہ وہ واحد مذہب ہے جو زندگی کی کسی موڑ پہ انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا. یہ وہ واحد مذہب ہے جو زندگی کے کسی موڑ پہ انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا. اس کی ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر سکھ، ہر خوشی میں اس کو رہنمائی عطا کرتا ہے. اس کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اس کے سکھ کو صحیح طریقے سے گزارنے کا راہ بتاتا ہے. دکھ میں، پریشانی میں، حالات میں کیسے باہر آئے اس کی راہیں بتاتا ہے. اس لیے اسلام کا مقابلہ آج تک کوئی دین نہ کر سکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر راہ سے ہماری مکمل رہنمائی فرمائی. قرآن اور حدیث کے اوراق جب ہم کھول کر دیکھتے ہیں تو وہ کوئی پہلو ایسا نہیں ملتا جس میں ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہو اور قرآن و حدیث اس سے خاموش ہو. موقع بموقع رہنمائی ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سیرت طیبہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے. آپ نے اپنی زندگی گزاری، آپ نے شادیاں کی، بچیوں کی شادیاں کی، آپ نے دکھ دیکھے، آپ کے ہاں فوتگیاں ہوئیں، آپ کے ہاں جنگیں ہوئیں، سب کچھ ہوا اور آپ اس میں ہمارے لیے نمونہ چھوڑ کر چلے گئے اور بتا گئے کہ تم لوگوں پر دکھ ہیں تو یوں کرنا، تمہارے اوپر پریشانیاں ہیں تو یوں کرنا. قرآن آیا، قرآن بتا گیا مسائل کا حل کیا ہے. نبی اپنے عمل سے بتا گیا مسائل کا حل کیا ہے. شوال کے مہینے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا. آج شوال کا مہینہ چل رہا ہے. حضرت عائشہ کی زندگی بہت مفصل ہے، اس پر تو موٹی موٹی کتابیں تیار ہیں، لیکن ان کا ایک واقعہ ایسا ہے ان کی زندگی کا جس میں ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اگر کسی انسان پر دکھ آ جائے تو وہ کیا کرے، پریشانیاں اور مصائب آ جائیں تو وہ کیا کرے. اس پہلو سے حضرت عائشہ کے ذریعے سے قرآن نے ہماری مکمل رہنمائی کی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بخاری کے ذریعے سے ہماری مستقل رہنمائی کی. جو واقعہ میں عرض کرنے لگا ہوں یہ قرآن میں بھی موجود ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور بطور خاص صحیح بخاری میں بھی موجود ہے. سن 6 ہجری ہے، غزوہ بنو المصطلق ہو رہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی بنو المصطلق کے بارے میں، آپ جنگ کے لیے چل پڑے. میرے نبی بہادر تھے، بزدل نہیں تھے. میرے نبی بہادر تھے، بزدل نہیں تھے.
ایسی کئی مثالیں موجود ہیں آپ کی بہادری کی کہ آپ کا سینہ پہاڑ جیسا تھا، دل آپ کا پہاڑ جیسا تھا، مضبوط اعصاب کے آپ مالک تھے، گھبرانے والے نہیں تھے۔ احد کے جنگ میں جب کافروں کو فتح ہو رہی ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، کافروں کو فتح ہو رہی ہے، ابو سفیان پہاڑ پر چڑھ کر فتح کے نعرے لگا رہا ہے کہ ہم جیت گئے۔ کہنے لگا اولو یا حبل، کہنے لگا ہمارا بت حبل اس کا نام تھا، جیسے ہمارے معبود کا نام اللہ ہے، ان کے معبود باطل بت کا نام حبل تھا۔ تو کہنے لگا اولو یا حبل، اے ہمارا حبل معبود زندہ باد، تو نے ہمیں آج جتوایا ہے، فتح دلائی ہے۔ تو وہ خوشی کے نعرے لگا رہا ہے۔ جیسے ہی احد میں مسلمانوں کو شکست کی ایک شکل بنی اور صحابہ کی لاشیں گنی، تو ابو سفیان نے بھاگنے کی ہے، نکلنے کی ہے۔ جو بہادر ہوتا ہے وہ میدان مار کے ٹھہرا کرتا ہے کہ اگر کسی میں دم ہے تو اے، میرے آقا کو بدر میں فتح ہوئی، آپ 3 دن بدر میں فتح کے بعد ٹھہرے رہے، 3 دن، حالانکہ آپ 313 ہیں اور وہ 1000 ہیں، آپ کو فتح ہو ہی گئی تھی، تو ظاہری عقل سے تو یہ ہونا چاہیے تھا چلو جیت تو گئے ہیں، اب نکلنے کی کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ حملہ کریں اور پھر ہمیں شکست ہو جائے، پانی لیا تھا، ہمیں شکست ہو جائے۔ اللہ کے نبی فتح پائی اور 3 دن تک نفری کم ہونے کے باوجود بدر کے میدان میں ٹھہرے رہے، اس کو بہادری کہتے ہیں۔ ابو سفیان کا لشکر 1000 کا، 3000 کا احد میں، اس کا لشکر 3000 کا ہے، اور صحابہ 1000 تھے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول 300 لے کر بھاگ گیا تھا، پیچھے 700 بچ گئے تھے، صحابہ 700، مشرکین مکہ 3000، وہ 3000 نے 700 کو جزوی شکست دی، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ دن دناتا ہوا میدان میں چلتا رہتا، میدان میں پڑاؤ ڈالتا، دن دنا کر اعلان کرتا کہ ہم یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، دم ہے تو آؤ، لیکن دل تھا بزدلوں والا۔ ایمان آتا ہے تو انسان بہادر ہوتا ہے، جب تک کفر ہو تو پھر بزدل ہی رہتا ہے۔ اس وقت تک ابو سفیان کفر میں تھے، تو جیسے ہی فتح کی شکل بنی ہے تو بھاگے ہیں اور واپس بھاگے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کی لاشیں مبارکہ اٹھوائیں، اور ان کو وہیں دفن کرایا، واپس آگے مدینہ کی طرف۔ یہ کچھ 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے میدان جنگ احد میں اور مدینہ طیبہ میں۔ واپس آئے، ابھی ہتھیار نہیں اتارے، آپ کو اطلاع ملی ہے کہ ابو سفیان کا لشکر واپس پلٹ رہا ہے جنگ کرنے کے لیے دوبارہ۔ تو ایسے موقع پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میرا نبی مدینہ منورہ شہر میں محصور بند ہو جاتا، 4 دیواری پر پہرے کھڑے کر دیتا، بھی اندر کوئی نہ آئے، پہلے شکست کھا کے آئے پھر نامے ختم کر دیں، آپ ڈر جاتے۔ قربان جائیں یا رسول اللہ، آپ نے کیا کہا صحابہ کو؟ ہتھیار اتارے نہیں ہیں، کہ انہی ہتھیاروں کے ساتھ یہی صحابہ اور اس میں ایڈ نہ ہوں، جو صحابہ احد میں گئے تھے یہی اور نہ آئیں، یہی چلو دوبارہ ابو سفیان کے لشکر سے مقابلہ کرتے ہیں۔ کیا بہادری ہے! ورنہ آپ کہتے نہیں اور بندے جمع کرو، ایسا نہ ہو کہ شکست کھا جائیں، ابھی تھوڑا ٹھہر جاؤ۔ آپ نے بہادری کی اعلیٰ مثال قائم فرمائی، آپ نے فرمایا یہی ہوں گے جن سے وہاں مقابلہ ہوا ہے، وہ یہ نہ کہے کہ ہم شکست کھانے والے ہیں۔ جنگ میں اونچ نیچ ہوتی ہے، اگر اس وقت ہماری لاشیں گر گئی تو کیا ہو گیا، ہم کوئی بزدل تھوڑی ہیں، ہم پھر لڑیں گے۔ آپ نے انہیں صحابہ کو ساتھ لیا، پھر کوچ کیا ابو سفیان کے لشکر کے پیچھے۔ آپ حمراء الاسد مقام پر پہنچے، ابو سفیان کو اطلاع ملی کہ محمد تو پھر انہی کو لے کر پیچھے ہمارے آ رہا ہے، اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی، ہوا اکھڑ گئی، کہنے لگا عجب انسان ہے، دل رکھتا ہے کہ پہاڑ ہے سینے میں، ابھی ان کی لاشیں گری ہیں، ابھی پیچھے بھی بھاگ رہا ہے ہمارے، پھر پیچھے آ رہا ہے۔ جب ابو سفیان کو اطلاع ملی کہ محمد پھر لشکر سمیت پیچھے ہے، اس نے اعلان کر دیا کہ اب ہم نے نہیں لڑنی، واپس مکہ بھاگو۔ اس کو بزدلی کہتے ہیں، اور میرے آقا کے اقدام کو بہادری کہتے ہیں۔ اور نبی بہادر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا، مومن بھی بہادر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا۔ جس بات کو حق سمجھو میرے بھائیو، اس پہ ڈٹنا سیکھو، جمنا سیکھو، لوگوں کا مقابلہ کرنا سیکھو، اعصاب مضبوط رکھو۔
یہ نہیں ہے کہ ایک بات کو حق سمجھتے ہو ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ حق حق ہے، جس کو حق سمجھو پھر ڈٹ جاؤ، جہاں تمہیں حق نظر ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ نہ کہو کہ یار اس کے ساتھ کھڑا ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اگلا بندے کھاتا ہے، تم بھی سینہ رکھتے ہو، دل رکھتے ہو، وہ بھی بندہ ہے، ہم بھی بندے، ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں، بہادر ہیں۔ اگر اس میں نقصان بھی ہو گیا تو رب تو راضی ہے۔ ہاں باطل کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ کوئی بہادری نہیں ہے، حق کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر بہادر ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی بنو المستلق میں جنگ کی اطلاع ملی، میرے نبی خود لشکر لے کر پہنچ گئے۔ بہادر ایسے ہوتا ہے۔ آپ وہاں گئے، وہاں سے جب واپسی ہونے لگی آپ علیہ السلام لشکر لے کر واپس آئے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ یہ وہ واقعہ جو میں نے کہا قرآن میں بھی ہے اور بخاری میں بھی ہے۔ آپ نے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، صبح کو روانہ ہونے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہا، جن پر ہم سب قربان ہیں، عائشہ کی عین پر ہماری مائیں، ہماری اولادیں، ہمارے بچے، ہماری جائیدادیں قربان ہیں۔ عائشہ تو بڑی دور کی بات ہے، اس کی عین پر بھی ہم سارے قربان ہیں۔ وہ ہماری ماں ہے، وہ ہستی ہیں جن کی گود میں میرے آقا نے سر رکھ کر اپنے رب سے آخری ملاقات کی اور دنیا سے روانہ ہوئے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جن کا آخر میں میرے آقا کے دہن مبارک، منہ مبارک میں جو چیز کھانے پینے کی گئی ہے سب سے آخری چیز وہ لعاب ہے اور حضرت عائشہ کا ہے۔ حضرت عائشہ نے، ان کے بھائی ہے عبد الرحمن بن ابو بکر، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ سرکار نے ان کے مسواک کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ امی عائشہ مسواک لیتی ہیں، مسواک سخت ہے، اپنے منہ میں چباتی ہیں، عائشہ کا لعاب شامل ہوتا ہے، پھر اسی نرم لعاب والے مسواک کو سرکار کو پیش کرتی ہیں اور آپ اس سے مسواک فرماتے ہیں۔ سب سے آخر میں میرے آقا کے بدن اطہر میں اگر کوئی چیز دنیا کی اتری ہے تو عائشہ صدیقہ کائنات کا لعاب ہے۔ جہاں آپ ٹیک لگا کر دنیا سے جا رہے ہیں وہ عائشہ صدیقہ کائنات کا سینہ ہے اور آپ کی گود ہے، یہاں آپ یوں لیٹے ہوئے تھے۔ جہاں آپ کی آخری آرام گاہ بنتی ہے، قیامت تک کے لیے انسانیت آ کر سرکار کے قدموں میں حاضر ہو کر سلام پیش کرتی رہے گی، وہی عائشہ صدیقہ کائنات کا مکان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جس کمرے میں ہمیشہ کے لیے سو گئے وہ یہی حجرہ مبارک ہے۔ حضرت عائشہ ساتھ رہا کرتی تھی جہاں میرے آقا دفن ہوئے ہیں۔ ایک ہی بیوی ہے میرے نبی کی جو کنواری ہے، وہ عائشہ ہے۔ ایک ہی بیوی ہے جس کے اوپر الزام لگا تو قرآن اترا، وہ عائشہ ہے۔ یہ عائشہ ہستی تھی جن کے اوپر واپسی پر ایک واقعہ پیش آ گیا۔ اب آپ رات کو پڑاؤ ڈالے، صبح آپ کا لشکر نکلنے لگا، اس سے پہلے حضرت عائشہ قضائے حاجت کے لیے باہر نکلی تھی۔ باہر گئیں، قضائے حاجت کر کے واپس آئیں اور آ کر دیکھا کہ میرا ہار گر گیا ہے۔ تو حضرت عائشہ دوبارہ چلی گئی ہار ڈھونڈنے کے لیے۔ ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب واپس آئیں تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ ان کو پتہ نہیں چلا، حضرت عائشہ کا پتہ اس لیے نہیں چلا، حضرت عائشہ کا جسم ہلکا پھلکا تھا۔ 1 ہجری میں ان کی شادی ہو رہی ہے، اس وقت عمر ہے 9 سال۔ 6 ہجری میں غزوہ ہو رہا ہے اور 9 اور 5 14 سال۔ 14 سال کی عمر ہے، جسم دبلا پتلا ہے۔ ان کے لیے علیحدہ ایک کجاوا مقرر تھا جس پہ وہ آ کے بیٹھتی تھی۔ صبح سویرے منہ اندھیرے قافلہ چلتا تھا، 4 آدمی متعین تھے، وہ آ کر وہ کجاوا اٹھاتے تھے اور اٹھا کر اونٹنی کے اوپر رکھ دیتے تھے، پھر چل پڑتا تھا قافلہ۔ جب صبح اعلان ہوا کہ سارے اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ جائیں، قافلہ روانہ ہونے لگا ہے، سارے پہنچ گئے۔ وہ آئے 4 آدمیوں نے کجاوا اٹھایا۔ حضرت عائشہ کا جسم پہلے ہی 14 سالہ بچی کا دبلا پتلا تھا، 4 جوان مرد تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر کوئی ہے بھی سے یا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ تھی نہیں اس میں، انہوں نے کجاوا اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیا، چل پڑا قافلہ۔ حضرت عائشہ واپس آئی تو قافلہ نہیں ہے، ان کو غلط فہمی ہو گئی، انہوں نے کجاوا اوپر رکھ دیا۔ حضرت عائشہ نے دیکھا قافلہ نہیں ہے۔ اب یہ صبح کا وقت ہے جب اندھیرا چھٹ رہا ہے اور جنگل ہے۔ قربان جائیں صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، صدیقہ کائنات پر۔ امی عائشہ جب آتی ہیں کوئی بندہ نہیں، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، کچھ نہیں، جنگل ہے سارا، اور ابھی ہلکا اندھیرا باقی ہے۔ ہمارے زمانے کو کہ عورت ہوتی تو رو پیٹ کے وہیں مر جاتی، اے میں مر گئی، کدھر جاؤں، کیسے جاؤں، کس سے کہوں۔ ان کا دل تھا کہ بہادر ہے،
दिल है कि पुरसकून है, उनको कोई टेंशन नहीं हुई। वो कहती है मैंने ये सोचा कि सरकार को जब पता चलेगा कि आयशा नहीं है, किसी को भेजेंगे ले जाएंगे, मुझे क्या परेशानी है, जंगल में वहीं लेट गई। और ऐसी पुरसकून थी दिल के लिहाज से, वहीं नींद आ गई। नींद आना इसकी अलामत है कि सीने में सुकून था, सीने में कोई टेंशन नहीं थी। सोई और वहीं सो गई। सहाबा का दस्तूर ये था, अल्लाह के नबी के ज़माने में जब काफ़िले चलते थे तो एक आदमी को पीछे रखा जाता था, वो पीछे से आता था, काफ़िला आगे होता था, वो पीछे होता था, बहुत पीछे, ताकि अगर काफ़िले की कोई चीज़ गिरी हुई रह गई है, कोई चीज़ छूट गई है, तो वो उसको उठाता हुआ है। तो जब वो थे सफ़वान बिन मुअत्तल, सहाबी हैं सफ़वान। अपने बच्चों के नाम सहाबा के नाम पे रखने चाहिए, हमने रट रखे एक जैसे नाम, पूरे हमारे इलाके के एक ही नाम होते हैं, वही शाहिद है, वही खालिद है, वही नईम है, वही रफ़ीक है, वही फरीद है, वही ज़फ़र है, वही ये चंद 8, 10, 15, 20 नाम है हमारे मुल्क में, वही सारे होते हैं, जैसे और नाम ही ना हो। हर नाम, अब देखिए खालिद नामी कितने लोग हैं, शाहिद नामी कितने लोग हैं, अपने इलाके में देख लें, नईम नामी कितने लोग हैं, ऐसे 5-7 नाम और ले लें, सारे यही नाम रखे जा रहे हैं। और सहाबा ख़त्म हो गए, 1.5 लाख सहाबा थे, 10,000 सहाबा के नाम महफूज हैं, 10,000 सहाबा के नाम। वो कौन रखेगा? हम उसकी मालूमात ही नहीं करते, जस्तजू नहीं करते। हमें जैसे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, अनस, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, 8-10 सहाबा के नाम मालूम है, बस और कुछ भी नहीं है। सफ़वान यूनिक नेम है, शायद हमारे मुआशरे में किसी का नाम नहीं होगा, खूबसूरत नाम है, बड़ा खूबसूरत माना है। तो ये नाम रखने के हैं, अपने बच्चों के ये नाम रखें। मुनफरिद भी है सफ़वान, माना भी अच्छा है, जो दिल का साफ सुथरा हो। और नया और मुनफरिद नाम भी है, सहाबी का नाम भी है, तो अपने बच्चों के नाम ये रखा करें। और भी ऐसे सैकड़ों मुनफरिद नाम हैं। तो हज़रत सफ़वान पीछे आ रहे थे, उन्होंने आए जब यहाँ पहुँचे तो हज़रत आयशा लेटी हुई थी और चेहरा मुबारका से कपड़ा हटा हुआ था नींद में। तो उन्होंने हज़रत आयशा को पहले ज़माने में देखा हुआ था जब पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, पर्दे का हुक्म तो बाद में आया। तो उन्होंने देखा हज़रत आयशा हैं, तो उन्होंने एक तरफ मुँह करके ज़ोर से कहा इन्ना लिल्लाह, तो इतना ऊंचा कहा कि हज़रत आयशा की आँख खुल गई। आँख खोलते ही उन्होंने कपड़ा कर लिया और देखा कि सहाबी खड़े हैं। उन्होंने बताया कि मैं पीछे रह गया था, तो आप मेरे साथ चले। तो हज़रत सफ़वान ने हज़रत आयशा को ऊँट के ऊपर बिठा दिया और ख़ुद नीचे उतर कर चलने लगे, क्योंकि अज़वाज मुतहरात हमारी माएँ हैं, एहतराम के लिहाज से, पर्दे के लिहाज से नहीं। अज़वाज मुतहरात से भी सहाबा का पर्दा था। आज हम कहते हैं ना हमारा दिल साफ़ है, दिल साफ़ होना चाहिए। अज़वाज मुतहरात से भी सहाबा का पर्दा था। कुरान में आता है फ़स्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, जब अज़वाज मुतहरात से कुछ पूछने जाओ, कुछ मांगने जाओ, पर्दे के पीछे खड़े होकर अज़वाज मुतहरात से बात किया करो कि वो तुम्हारी माँ है अदब एहतराम के लिहाज से, लेकिन पर्दे के लिहाज से उनसे पर्दा है। हज़रत सफ़वान ने उनको ऊपर बिठाया और ख़ुद पैदल चलने लगे। जब काफ़िला पहुँचा मदीना में, वहाँ कजावा उतारा तो पता चला आयशा नहीं, और पीछे से खबर भी पहुँच गई इतने में कि सफ़वान और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुमा ये दोनों अकेले आ रहे हैं। बस शरीर को तो मौका चाहिए होता है। अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन, बदबख्त आज़म, उसको मौका मिल गया। उसने वो घनौनी तहमत लगाई अम्मी आयशा सिद्दीक़ा कायनात पर, जो ज़ुबान से अदा करते हुए हम बेटों की ज़ुबान लड़खड़ाती है। उसने बदकारी की तहमत लगा दी बदबख्त ने कि मर्द और औरत अकेले क्यों पीछे आ रहे हैं। बस मदीना में कोहराम मच गया, सहाबा के लिए दुख का मकाम था। और हज़रत सफ़वान और आयशा पहुँच गए। बात अंदर अंदर चल रही है। अल्लाह के नबी घर में आते थे, परेशान होते थे। हज़रत आयशा कहती हैं मैं आपके चेहरे में वो वाला नहीं देखती थी असर जो पहले होता था कि आप हंसते मुस्कुराते आते थे। अब आप आते हैं तो आपका चेहरा उदास उदास होता था। कब मुझे समझ नहीं आती थी ये क्यों है। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे, हज़रत आयशा को पता चल गया कि बात ये है कि किसी ने आप पर तोहमत लगाई है कि सफ़वान के साथ आप अकेले आई हैं। बस ये सुनना था।
हस्ती की पाक, कायनात की पाक तरीन हस्ती, अज़वाज मुताहरात। मुताहरात का क्या माना है? वो हस्तियाँ जिनकी पाकीज़गी कुरान ने बयान की है। कैसे? अल्लाह फरमाता है लियुताहिरकुम तत्हीरा, ए अज़वाज मुताहरात तुम सारी की सारी पाकबाज हो। कुरान है, ए अज़वाज मुताहरात तुम सारी की सारी पाकबाज हो। पाक हस्ती पर, पाक तरीन हस्ती पर नापाक तरीन तोहमत लग गई। अब हज़रत आयशा बहुत उदास हुई, हर वक्त परेशान रहने लगी। बिल आखिर वो अपने वालिदैन के घर चलेगी, किस्सा मुख्तसर, वहाँ गई, फिर परेशान रहती, हर वक्त अल्लाह की तरफ रुजू रहता। इतना रोती थी कि रोती ही रहती थी, और उनके वालिदैन रोते रहते थे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु और उनकी अहलिया उम्मे रोमान। बस हज़रत आयशा का एक ही काम था, मुसल्ला था और रोना था, मुसल्ला था और रोना था कि या अल्लाह ये क्या हो गया है। चंद दिनों बाद अल्लाह के नबी तशरीफ़ ले उनके पास, और आप आए और थोड़ी देर बैठे, किस्सा मुख्तसर, जिब्रील आ गया, वही लेकर आया। अल्लाह के नबी की हालत गैर होने लग गई। जब आप पर वही होती थी तो आपकी हालत बदल जाती थी। बुखारी के बिल्कुल शुरू में है कि आपके यहाँ पेशानी पर पसीना आ जाता था, उसके बोझ, वही के बोझ की वजह से। और आयशा फरमाती हैं, क्या क्या हस्ती है आयशा, फरमाती है बाद बहादुर मेरे पास होते थे और आपका सर मेरे गोद पर होता था और वही उतरती थी। ऐसा भी होता था जब वही उतरती थी आपकी हालत गैर होने लग जाती थी, पसीना आ जाता था, का इतना बोझ होता था मेरी रान टूटने को आ जाती थी, वही का बोझ था। अल्लाह के नबी बैठे थे, बैठे बैठे आपकी हालत बदलने लग गई, आपको पसीना बहने लग गया, महसूस और यहाँ पर बोझ हो रहा है। और ऐशा तो घर की खातून है, वो समझ गई कि वही आ रही है। थोड़ी देर बाद जब वो जिब्रील वही देकर चले गए, कुरान लेकर आए थे, सूरत नूर में पूरा रकू देकर गए। जब वो कुरान देकर गए, अल्लाह के नबी से वही की कैफियत हटी तो आपने फरमाया आयशा मुबारक हो। और वो सिद्दीक़ ने कहा आयशा से हज़ूर का शुक्रिया अदा करो कि आपकी बरात का ऐलान किया कि आयशा मुबारक हो, तू बरी है, पाक दामन है। कुरान में जिब्रील मुझे अभी बता कर गया है वो मुनाफिक झूठे हैं, तू सच्ची है। इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत आयशा से कहा अल्लाह के नबी का शुक्र अदा करो। हज़रत आयशा ने कहा पहले उसका शुक्र अदा करूँगी जिसके आगे सर झुका के रोती रही, फिर इनका शुक्र भी अदा करूँगी। तरतीब कायम रखूँगी, पहले रब है फिर मुस्तफ़ा है, पहले खुदा है फिर मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा के मकाम तो पूरी कायनात नहीं पहुँच सकती, उनके पाँव की मट्टी को नहीं पहुँच सकती, सरकार के खून के कतरे की कीमत दुनिया नहीं दे सकती, आपके आंसू के कतरे की कीमत दुनिया नहीं दे सकती, आपके पाँव मुबारक को लगने वाली गर्द और मट्टी के एक ज़र्रे की कीमत कुल कायनात नहीं दे सकती। सारी दुनिया के वली, कुतुब, अब्दाल, सहाबा मेरे नबी के कदमों की खाक को वल्लाह नहीं पहुँच सकते। ये सारा मकाम बुलंद है सरकार दो आलम का, लेकिन मेरा नबी अल्लाह के मातहत है, पहला नंबर अल्लाह का, वो वहदहू ला शरीक है, उसके बराबर कोई नहीं है, उसके बराबर कोई नहीं है। उसके बाद फिर मुस्तफ़ा है, फिर ये भी हमारा अकीदा है कि मुस्तफ़ा के बराबर भी कोई नहीं है। आदम का मकाम बुलंद है, मुस्तफ़ा से नीचे है। नूह का मकाम बुलंद है, मुस्तफ़ा से नीचे है। इब्राहीम शान वाला है लेकिन मुस्तफ़ा से नीचे है। यूसुफ शान वाला है, मुस्तफ़ा से नीचे है। अबू बकर, उमर, उस्मान अजीम हस्तियाँ हैं लेकिन मुस्तफ़ा की ग़ुलाम हैं, फिर मुस्तफ़ा का नंबर है। और आयशा ने फिर वही नंबर कायम किए कि पहले उसका शुक्र करूँगा फिर सरकार का करूँगी। अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये बता दिया। कुरान उतरा, क्या कहा उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून, उलाइका ये दोनों बिल्कुल बरी हैं। कौन? सफ़वान बिन मुअत्तल और आयशा सिद्दीक़ा कायनात। ये कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ। उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून, ये आयशा और सफ़वान रज़ियल्लाहु अन्हुमा ये बिल्कुल बरी और पाक हैं उन तोहमतों से जो लोग मदीने में फैलाते फिर रहे हैं, लगाते फिर रहे हैं। ये बिल्कुल दोनों पाक हैं। कुरान ने बरात उतारी उसकी जिसने अपना रुख अल्लाह की तरफ किया है। मेरे अजीज़ों, यहाँ जिस तरह हज़रत आयशा का मकाम बुलंद मालूम होता है, वहाँ
ایک پیغام بھی ملتا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے جس پر میں نے واقعہ آپ کو سنایا ہے کہ جس انسان پر دکھ ہیں، جس پر پریشانیاں ہیں، جس پر حالات ہیں، یہ وہی راستہ اختیار کرے جو راستہ صدیقہ کائنات نے اختیار کیا کہ مصلی بچھا کر روتی رہیں، نفلیں پڑھتی رہیں، اللہ کو پکارتی رہیں۔ اللہ نے ان کی دکھ کو ٹالا، ان کی پریشانی کا ازالہ کیا، لوگوں کے سامنے بتایا کہ میرے آگے جھک جانے والے پار ہو جاتے ہیں۔ یہ کائنات کو درس دے گیا واقعہ کہ لوگوں، جب تمہارے اوپر دکھ ہیں، ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، تہمتیں لگیں، ذلت ملے، غربت ہے، بیماری ہے، کوئی حال تمہارے پاس ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ مصلی پکڑو اور اس رب کو پکارو۔ یہ راستہ ہے، ادعونی استجب لکم، لوگو اللہم لوگو مجھے پکارو، میں تمہاری پکار پہ لبیک کہوں گا، تم نفلیں پڑھ کے دکھلاؤ، میں تمہارے مسائل حل کر دوں گا۔ جس نے بھی رب کو پکارا ہے، رب اسی کے مسئلے کو حل فوری طور پر کر دیا ہے، دیر سے کرے یا سویر سے کرے، یہ میرا رب کا نظام ہے۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا، ایسا کبھی نہیں ہوا جو آدمی اللہ کو پکارتا رہے، نفلیں پڑھ پڑھ کر اللہ سے مانگتا رہے، اللہ اس کا مسئلہ حل نہ کرے، ایسا کبھی نہیں ہوا، نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ اس پر میں آپ کو عوام الناس کے واقعے سنا سکتا ہوں کہ جنہوں نے اللہ کو پکارا، میرے رب نے ان پر مدد اتاری۔ یہ پچھلی صدی کا واقعہ سناتا ہوں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ 14ویں صدی کا مسلمان ہے، ولی اللہ ہے، کوئی شک نہیں، اولیاء کی اپنی شان ہے، لیکن اس صدی کا آدمی ہے۔ اس نے وہ راستہ اپنایا جو قرآن میں صدیقہ کائنات نے اپنایا، اس کے ساتھ بھی رب نے وہ کیا جو صدیقہ کائنات کے ساتھ کیا۔ یہ بتایا کہ میرے قرآن میں بتائے ہوئے صدیقہ کے عمل کو جو بھی اختیار کرے گا، مجھ رب کا اب بھی وہی وعدہ ہے کہ میں اس کو پریشانی سے نکالوں گا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ معین الدین اجمیری کے مرید تھے، انہوں نے ان کو دلی بھیج دیا کہ دو وہاں تبلیغ کا کام کرو، لوگوں کو دین کی دعوت دو، اللہ کی طرف بلاؤ۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے بندو، ولی کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ کا دوست اور نیک بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ جو آدمی اللہ رسول کی شریعت کا پابند ہو جائے وہ ولی ہوتا ہے، ولی کوئی اور چیز نہیں ہوتا۔ ایسے نہ غلط نظریات ان کے بارے میں قائم کیا کریں۔ آئے اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی۔ وقت کا بادشاہ شاہ شمس تبریز ان کا مرید ہو گیا۔ جب مرید ہوا تو انہوں نے کہا حضرت میں بادشاہ چھوڑتا ہوں، آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کے پاس جھونپڑی لگا لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا میں آپ کے پاس تبریز آ جاتا ہوں۔ یہ وہیں چلے گئے اور ان کے شاہی مکان سے دور جھونپڑی لگا لی، اپنی تبلیغ میں مشہور ہو گئے۔ ان کی شہرت بچ گئی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی، بادشاہ کا مقرب ہو گیا، بزرگ حاسدین جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک عورت نے، بالکل تھوڑا ٹائم رہ گیا، بالکل مختصر، ایک عورت نے ان پر تہمت لگا دی اور ان کو طلب کر لیا گیا۔ آگے بادشاہ وہ بیٹھا ہے جو مرید ہے، اور ملزم اور مجرم وہ ہے جو اس کا پیر اور شیخ ہے۔ تو خواجہ قطب الدین سے بادشاہ نے پوچھا، عدالت کا جج موجود ہے قاضی القضات، کہا یہ تہمت لگی ہے آپ کے اوپر۔ اس نے تہمت لگائی بدکاری کی، بچہ لے کر آئی تھی، کہا یہ اسی کا بچہ ہے۔ تو انہوں نے کہا میں اسے پاک ہوں۔ عورت نے کہا کہ اسلام کہتا ہے گواہ مانگے جائیں مجھ سے۔ تو قاضی نے کہا ٹھیک ہے گواہ لاؤ، کہا کل گواہ لاؤں گی۔ اگلے دن قطب الدین دوبارہ لے گئے، عورت دوبارہ آئی، 4 زر خرید گواہ لے کر آئی، بکے ہوئے گواہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں کہ یہ مرد عورت غلط طریقے سے ملے ہیں۔ بس اب تو کچھ بچ نہیں گیا، گواہ پورے ہو گئے۔ تو خواجہ قطب الدین نے کہا کہ حضرت مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں، میرے اوپر سیکورٹی قائم کر دیں، پہرا لگا دیں، میں بھاگ تو نہیں رہا، مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں، اس کے بعد میرے اوپر سزا جاری کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ 3 دن کی مہلت لے کر اپنے خیمے میں آ گئے، ان کے باہر پہرا جاری کر دیا گیا۔ 3 دن انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہی جو صدیقہ کائنات نے کیا تھا، مصلی اور نفل، مصلی اور نفل اور رونا کہ اے اللہ تو جانتا ہے میں بے قصور ہوں، میری مدد فرما، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو مدد فرما، میرے پاس کوئی سیکورٹی، طاقت، اثر رسوخ کچھ نہیں ہے۔ اس کے گواہ پورے ہو چکے ہیں،
3 दिन तक नफलें पढ़ पढ़ कर रोते रहे। 3 दिन बाद पेश किया गया, पेश हो गए। उधर से उनके शेख मोइनुद्दीन अजमेरी को इत्तला कर दी किसी ने कि आपके मुरीद पे ये तोहमत रख चुकी है। वो वहाँ से यहाँ दिल्ली पहुँच गए, अजमेर से अदालत में पेश हो गए। तो बादशाह ने कहा कादिल कुदात मौजूद है कि आप पर सज़ा जारी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जी इजाज़त हो इसकी। कुतुबुद्दीन ने कहा कि इजाज़त हो इसकी कि इस औरत से दोबारा दावा कराया जाए। उन्होंने जी करा लो। औरत ने कहा कि मैं ये दावा करती हूँ कि ये बच्चा तेरा है और नाजायज़ तरीके से है। कुतुबुद्दीन से कहा गया, कुतुबुद्दीन ने कहा मुझे जवाब देने की इजाज़त दीजिए। उन्होंने कहा इजाज़त है। तो कुतुबुद्दीन ने आसमान की तरफ नज़र उठाई। अल्लाह को पुकारने वाले कभी नामुराद नहीं होते। हमने उस दर को जो छोड़ दिया है, अब हम दर बदर की ठोकरें खाते हैं। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है तुझे नजात, 1000 सजदों से देता है नजात। हम उस एक सजदे को भूल गए, दर बदर ठोकरें खाते रहे। कुतुबुद्दीन ने एक के आगे सजदे किए थे। ऊपर आसमान की तरफ निगाह उठाई। बस जब निगाह उठाई तो बच्चा बोला मेरा रब बुलवा सकता है, मेरा रब बुलवा सकता है। बच्चा बोला, उसने कहा कि मेरा बाप ये नहीं है, इस मजमे में मौजूद फलां आदमी है। वो तो कहानी उल्टी हो गई। तो बजाय जिल्लत के इज्जत मिल गई। ये वो दर्स है जो अल्लाह के आगे झुक जाए अल्लाह बच्चे बुलवा देता है। ये बच्चा यहाँ नहीं बोला। इमाम बुखारी ने अदबुल मुफरद में हदीस नकल की है। आपने फरमाया जो माओ के गोद में बच्चे बोले हैं, एक वो बच्चा भी है कि जहाँ एक औरत ने, मुझे भी वाक़या याद आया, अभी ये हदीस याद है, एक औरत ने एक नेक आदमी पर तोहमत लगाई थी कि ये बच्चा इसका है और नाजायज़ तरीके से है। ये इमाम बुखारी ने हदीस नकल की है। उस बुजुर्ग को वहाँ लाया गया और उसके गिरजा घर को, उस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मज़हब था, पिछली उम्मत का वाक़या है, अल्लाह के नबी ने सुनाया। उस आदमी को लाया गया, उस बुजुर्ग को, और उस औरत को मैदान में लाया गया। तो उस बुजुर्ग ने अल्लाह से ताल्लुक़ कायम किया और कहा मुझे नफिल पढ़ने दो, हदीस में है, कहा मुझे नफिल पढ़ने दो, एक दफ़ा मेरे ऊपर तोहमत लगी है। उसने अदालत में नफिल पढ़ी और जुरैज उसका नाम था। उस बुजुर्ग जुरैज ने अदालत में नफिल पढ़ी और अल्लाह को पुकारा और फिर बच्चे की तरफ इशारा किया। सरकार दो आलम फरमाते हैं कि बच्चा बोला कि मेरा बाप ये नहीं है बल्कि मेरा बाप फलां चरवाहा है। मेरे अजीज़ भाइयों, जब ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ जाते हैं अल्लाह बच्चों से भी बुलवा देता है, अल्लाह मसाइल टाल देता है। हमारे मसाइल का हल वो दर है, वो दर है, वो दर है, उसी को पुकारो, उसी को पुकारो। सुनता भी है सवाल वो, देता भी है जवाब। गाफिल है तू कि दिल से पुकारा ही नहीं है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।